بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن کلاسز کے آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے نبوت اور رسالت کی ضرورت و اہمیت پر، اور سیکنڈ ٹاپک ہمارا ہوگا انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات۔ اس سے پہلے ہم نے پریویس لیکچر میں عقیدہ رسالت کے پہلے جو 3 ٹاپکس تھے ان پر بات کی تھی کہ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے، نبی و رسول میں کیا فرق ہے، اور وحی کی تعریف اور اس کی اقسام آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبوت و رسالت کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی بھی صاحب نظر و فکر ایسا نہیں ہے کہ جو نبوت و رسالت کی ضرورت و اہمیت کو نہ سمجھتا ہو۔ ہاں، جن کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے ان کا معاملہ مختلف ہے، لیکن ہر دانش مند شخص نبی و رسول کے آنے کی ضرورت و اہمیت کو یقیناً سمجھتا ہے۔ بہت سارے اس میں پوائنٹس ہیں کہ نبی و رسول کا ہونا کیوں ضروری ہے مخلوق خدا کے لیے، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مجھے اور آپ کو اور سارے انسانوں کو کس نے بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اس سارے جہاں کو کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے؟ تو یقیناً ہر صاحب نظر و فکر شخص یہ کہے گا کہ یہ میسج، یہ پیغام اور یہ خبر ہمیں اللہ رب العزت کے پیغمبروں نے دی ہیں۔ تو نبی و رسول کی ضرورت سب سے پہلے تو اس لیے ہے کہ نبی و رسول کے بنا اللہ رب العزت کی معرفت کا حصول ہی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ عمل صالح کے لیے اب ہم نے زندگی کیسے گزارنی تھی دنیا میں، نبی اور رسول نے آ کر ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ 2 راستے ہیں، ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ ایک راستے سے اللہ رب العزت کی ناراضی ملتی ہے اور دوسرے راستے سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو ان دونوں راستوں کو جو ان میں ڈیفرنس پیدا کیا ہے، ہمیں نیکی کی راہ بتائی ہے، یقیناً کوئی تو ہونا چاہیے تھا، اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ نبی و رسول کی ہستی ہے۔ فطرت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے کہ کوئی اسے گائیڈ کرنے والا چاہیے، کوئی رہنما چاہیے، کوئی لیڈر چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی تنظیم سے وابستہ ہوتے ہیں، کسی ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں، کسی کو اپنا قائد اور لیڈر مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت کسی نہ کسی رہنما کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے۔ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ کوئی ایسا رہنما ہو، کوئی ایسے گائیڈ لائن بتانے والا ہو کہ جو ہمیں سیدھے راہ کی طرف، سیدھا راستہ ہمیں دکھائے اور ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کو فالو کریں۔ اس لیے بھی نبی اور رسول کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ، نبی اور رسول کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ دونوں جہانوں میں کامیابی انسان اسی صورت میں حاصل کر سکتا ہے کہ جب ہم نبی اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ان کے نقش قدم کو ہم فالو کرتے چلے جائیں۔ اور انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اور انسان کے اپنے وجود کے اندر جو نفس امارہ موجود ہے۔ اب شیطان سے کس طرح بچا جائے؟ انسان خود سے شیطان سے نہیں بچ سکتا۔ اپنے اندر کا جو برا نفس ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں، اس سے کس طرح بچا جائے؟ تو ان دونوں سے، شیطان اور نفس امارہ سے بچنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، نبی اور رسولوں کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے۔ عدل و انصاف کے قیام کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک اور پوائنٹ ہے کہ نبی اور رسول کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جہاں میں جب بھی نبی آئے، رسول آئے، انہوں نے ظلم کا خاتمہ کیا اور عدل و انصاف کو اپنی تعلیمات سے قائم کیا۔ اگر نبی اور رسول نہ ہوتے تو یہ سارا کا سارا جہاں اور ساری کائنات جو ہے وہ ایک جنگل کا معاشرہ بن جاتی۔ انبیاء نے آ کر، پیغمبروں نے آ کر، نبیوں اور رسولوں نے آ کر ہمیں اس جہاں میں عدل و انصاف کے قائم کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو آج کا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں، جن میں نبی بھی ہیں، جن میں رسول بھی ہیں، تو انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات کیا ہیں؟ کیا وہ عام انسانوں سے اعلیٰ ہوتے ہیں؟ تو یقیناً وہ اعلیٰ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے چند ایک۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ رب العزت نے پیغمبر، نبی اور رسول دنیا میں بھیجے، وہ سارے کے سارے بشر ہیں،
وہ فرشتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت پہلی جو ان کی خصوصیت ہے بشریت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں میں سے یا جنات میں سے نبی و رسولوں کو نہیں بھیجا، بلکہ انسانوں میں سے انہیں بھیجا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اگر نبی و رسول بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، تو وہ ہم سے اعلیٰ کیسے ہوئے؟ اعلیٰ اس طرح ہوئے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے نبوت کے تاج سے انہیں سرفراز کیا، انہیں مقام رسالت عطا فرمایا، بشریت ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ مقام نبوت و رسالت پر بھی فائز ہیں، اس لیے وہ اعلیٰ انسانوں سے اعلیٰ ہوئے اور یہ ان کی اعلیٰ ترین خصوصیت بنی۔ وہابیت کا مطلب ہوتا ہے، ایک خصوصیت بڑی امپورٹنٹ یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، وہ یہ کہ نبوت اور رسالت کوئی شخص اپنی تگ و دو سے، محنت سے، جد و جہد سے حاصل نہیں کر سکتا ڈیئر اسٹوڈنٹس، بلکہ اللہ رب العزت اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو نبوت و رسالت وہ مقام ہے جو خود سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی شان رحمت ہے، وہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے۔ ایک اور انبیاء کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ الہامیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے جو باقی کسی دوسرے انسان پر اللہ رب العزت نازل نہیں فرماتا۔ ایک اور خصوصیت انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے، وہ یہ ہے کہ معجزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر نبی و رسول دنیا میں بھیجے ہیں، چونکہ اللہ رب العزت یہ بات جانتا تھا کہ لوگ ممکن ہے کہ ان کی نبی ہونے کا، اللہ کے پیغمبر میسنجر ہونے کا انکار کریں گے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسے کمالات عطا فرمائے جو معجزات کہلاتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا، ان کی لاٹھی کا اژدہا بن جانا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ تو یہ معجزات جو اللہ رب العزت انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے، یہ ان کی خصوصی صفات میں شامل ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خصوصیت انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ ہے کہ عصمت، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ انسان گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبر نبی اور رسول دنیا میں بھیجے، انہیں اپنی طرف سے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ وہ سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، یعنی کہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان پر شیطان کا وار نہیں چلتا، ان پر ان کے اپنے نفس امارہ کا وار نہیں چلتا۔ کیوں؟ کہ ان پر اللہ رب العزت چونکہ وہی نازل فرماتا ہے، اس لیے ان کا نفس جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، وہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ بھی ہوتے ہیں اور معصوم بھی ہوتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دونوں سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ رسول کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے عقیدہ رسالت کا جو چوتھا اور پانچواں ٹاپک ہے۔ پانچواں ٹاپک یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات کیا ہیں۔ ان دونوں سوالات کو ہم نے ایگزام میں، پرچے میں حل کیسے کرنا ہے، تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان دونوں سوالات کو ہم پیپر میں کس طرح حل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ ہم نے رسول کی ضرورت و اہمیت پر گفتگو ہوئی ابھی آپ کے ساتھ۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سوال کو پیپر میں آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے وہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات۔ اس سوال کے جواب کے بعد آپ کو وہ جواب بھی بتایا جائے گا۔ نمبر 1، رسول کی ضرورت و اہمیت بیان کریں۔ جواب، رسول کی ضرورت و اہمیت، نبوت و رسالت انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے جس سے کوئی بھی صاحب فکر و نظر انکار نہیں کر سکتا۔ عقیدہ رسالت کی ضرورت و اہمیت کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے۔ انسان ایک مخلوق اور غلام ہے، تو ضروری ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے اور یہ جانے وہ خالق اس سے کیا چاہتا اور اسے کس لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ انسان خود نہیں جان سکتا جب تک وہ انبیاء اور رسول کو نہ پہچانے، اور اس ہدایت و نور کو جسے وہ لے کر آئے پہچانے بغیر ممکن نہیں۔ نمبر 2، رسول کی ضرورت اس لیے بھی ہے عمل صالح کے لیے۔ بے شک انسان جسم اور روح سے مل کر بنا ہے، اور جسم کی غذا جو بھی کھانا پینا میسر ہو، اور روح کی غذا اس نے مقرر کی ہے جس نے اسے پیدا فرمایا، وہ دین صحیح ہے، عمل صالح ہے۔ انبیاء اور رسول دین صحیح لائے ہیں اور انہوں نے ہی عمل صالح کی راہ دکھائی ہے۔ فطرت کی ضرورت پورا کرنے کے لیے بھی رسول کی ضرورت ہے۔ انسان فطری طور پر ہی دیندار ہے، تو ضروری ہے کہ کوئی ایسا دین ہو جسے اختیار کرے، اور پھر اس دین کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ تو صحیح دین تک پہنچنے کے لیے انبیاء اور رسول اور اس چیز پر جو کہ وہ لائے ہیں ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 4، فلاح دارین کے لیے۔ بے شک انسان ایسی راہ کا محتاج ہے جو کہ اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں تک پہنچائے۔ تو اس راہ کو بتانے اور دکھانے والا انبیاء اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں۔ نمبر 5، شیطان اور نفس امارہ سے بچنے کے لیے۔
یقینی طور پر انسان فی نفسی ہی کمزور اور اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں جو کہ گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ کہیں تو شیطان اسے گمراہ کرنے کے چکروں میں اور کہیں اس کے رفقا اسے گندی اور کبھی چیزیں مزین کر کے دکھانے کے چکروں میں ہیں، اور ایسے ہی نفس امارہ بھی اس کا دشمن ہے۔ تو اس لیے انسان کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو کہ اسے دشمن کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے، تو انبیاء اور رسول ہی ہیں جنہوں نے اسے اچھی طرح بیان کیا اور وضاحت کی اور خالق کی راہ دکھائی۔ عدل و انصاف کے قیام کے لیے انسان طبعی طور پر مہذب اور شہری ہے، تو اس کا مخلوق کے ساتھ جمع ہونے اور بود و باش اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی شرع اور قانون ہو جس کے ساتھ لوگ عدل و انصاف قائم کریں، وگرنہ ان کی زندگی تو وحشیوں اور جنگلیوں کے مشابہ ہوگی۔ تو ایسی مکمل شرع اور قانون سوائے انبیاء اور رسولوں کے کوئی اور نہیں لا سکتا۔ نمبر 7 ہیڈنگ اس سوال کی، حقیقی سعادت کے حصول کے لیے یقینی طور پر انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اسے امن اور اطمینان نفس ہو اور اسے حقیقی سعادت کے اسباب کی راہ دکھائی جائے، تو انبیاء اور رسول ہی اسی راہ کو دکھاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کوسچن نمبر 2 تھا ہمارے آج کے لیکچر کا، انبیاء کرام کی خصوصیات بیان کریں۔ تو سماعت کر لیجئے، انبیاء کرام کی خصوصیات۔ انبیاء کرام جو وحی کے ذریعے مبدا اور سرچشمہ ہستی سے رابطہ برقرار رکھتے ہیں، ان کے کچھ امتیازات اور اوصاف ہوتے ہیں جن کی طرف ذیل میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں سے نمایاں مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، بشریت۔ اگرچہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی سیرت انتہا درجہ پاکیزہ، ان کا باطنی اور معنوی پہلو باکمال، ان کا علم اور نور بصیرت لاجواب ہوتا ہے۔ عام انسان ان کی خاک پا بھی نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ سب بشر تھے، نہ وہ فرشتے تھے، نہ جن، نہ وہ خدا کے بیٹے تھے، نہ اوتار۔ ان میں الوہیت ذرا برابر بھی نہ تھی۔ انہوں نے اپنی بشری پہلو کی خود بھی کبھی نفی نہیں کی، بلکہ عجز و انکساری کے ساتھ اپنی بندگی اور خدا کی معبودیت کا اقرار کیا۔ ہر نبی نے اس بات کا واضح اعلان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میرے کمالات میری ذاتی صلاحیت اور ذہن کی پیداوار نہیں بلکہ خدا کے مرہون منت ہیں۔ دوسری خصوصیت، وہبیت۔ وہبیت کے معنی ہے کہ رسالت کوئی ایسا عہدہ یا منصب نہیں جو محنت، عبادت اور ریاضت سے حاصل کیا جا سکے۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے جو کسی حسن کارکردگی کے نتیجے میں نہیں ملتا، بلکہ صرف اسی شخص کو ملتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم پڑ جائے۔ نبوت کے ملنے میں انسانی کوشش اور ارادے کا دخل نہیں ہوتا، وہ خود ساختہ یا عوام ساختہ نہیں ہوتے بلکہ خدا ساختہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے لیے افراد کا انتخاب اور چناؤ خود کیا۔ اس انتخاب ربانی کو قرآن کی زبان میں استفاء کہتے ہیں۔ استفاء کے معنی ہے بہت سی چیزوں میں سے بہترین چیز کو چن لینا۔ ایک اور خصوصیت، الہامیت۔ پیغمبر مذہب کے نام پر جو کچھ انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے وہ عین مرضی اور منشا الہی کے مطابق ہوتا ہے، اس کے اپنے نفس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہی کچھ کہتا ہے جس کی ان کو وحی کی جاتی ہے۔ وہ اپنی خواہشات نفس سے فرمان الہی میں تبدیلی، ترمیم یا اضافہ بھی نہیں کر سکتا، اس پر اللہ کی خصوصی نگرانی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کی ایک اور خصوصیت، معجزہ۔ جو پیغمبر بھی اللہ کی جانب سے مبعوث ہوتا ہے وہ غیر معمولی قوت کا حامل ہوتا ہے۔ اسی غیر معمولی قوت و طاقت کے ذریعے وہ ایک یا کئی ایسے کام انجام دیتا ہے جو انسانی طاقت سے بالاتر ہوتے ہیں، اور اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان امور کو انجام دینے والا غیر معمولی الہی طاقت کا حامل ہے۔ یہ بات اس کی دعوت کے برحق ہونے اور اس کی باتوں کے آسمانی ہونے کی دلیل بھی ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کے بہت سے معجزات کو بیان کیا ہے، مثلا مردے کو زندہ کرنا، لا علاج بیمار کو شفا دینا، گہوارے میں باتیں کرنا، عصا کو ازدے میں تبدیل کرنا اور غیب و آئندہ کی خبر دینا۔ ایک اور امتیازی خصوصیت انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت۔ انبیاء کی خصوصیات میں سے ایک عصمت ہے۔ عصمت یعنی گناہ و خطا سے محفوظ، یعنی انبیاء کرام نہ تو نفسانی خواہشات کے زیر اثر آتے ہیں جس کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور نہ ہی اپنے کاموں اور فرائض کی ادائیگی میں خطا و غلطی سے دوچار ہوتے ہیں۔ انبیاء کی گناہ و خطا سے دوری انہیں انتہائی اعتماد کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ پیغمبروں کے گناہ نہ کرنے کی وجہ سے ان میں پائی جانے والی بصیرت اور ایک طرح کا درجہ یقین و ایمان ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے رسول کی ضرورت و اہمیت پر بھی گفتگو کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات بھی ڈیٹیل میں آپ کو بیان کی، اور پیپر میں اٹیمپٹ کرنے کا جواب جو ہے وہ بھی مکمل آپ کو بتایا اور اس کا طریقہ بھی آپ کو سکھلایا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں تو یہ آپ کو ایگزام میں بہت فائدہ دے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔